السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتے ہیں۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے۔ دیش کے باہر کی تو آپ کا یہ بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، ہر خبر آپ کو معلوم ہو سکے، ہر خبر آپ کو پہنچ سکے، کیونکہ ہماری گودی میڈیا کتنی نچلی اور کتنی نیچ اور کتنی گری ہوئی ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں بولنا گند مچانا اور بسان سننے کے برابر ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں بات کرنا جو ہے سو ایک بات اور الفاظ کی توہین ہے۔ بلکہ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بابری مسجد کا تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، جس طریقے سے جو حرکت کی گئی، جو زیادتی کی گئی، جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اس کے بعد وعدوں پہ وعدے، تاریخ پہ تاریخ ملتی گئی اور ہتھیلی میں چاند دکھایا گیا اور لولی پاپ دے دیا گیا۔ اس کے مانند سپریم کورٹ نے 5 ایکڑ جو زمین دی تھی وہ بڑھا کر جو 13 ایکڑ تک آئی، لیکن یہ ہمارے لوگ نے ایکسپٹ کیا اس کو، جو ذمہ داران تھے وہ کسی طریقے سے اس چیز کو مان لیا۔ چلو اس میں سب کی بہتری ہے، کیونکہ ہم ان کی آستھا کا سوال ہے، یہ ہمارا آستھا نہیں ہے۔ مسجد ہماری آستھا نہیں ہوتی، آستھا میں سے باہر ہے۔ بہرحال یہ تماشا بڑا چلتا رہا، اب یہ چیز جا کر ایک تاریخی مسجد بننے جا رہی ہے ایودھیا میں، جو کہ آپ لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں اس بارے میں۔ ایک تاریخی مسجد اور ایشیا کی سب سے بڑی اور مسجد ہوگی، دنیا کی حرم شریف اور مسجد نبی کے بعد ایسی تیسری مسجد ہوگی یہ، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ ہر وہاں پہ غریب غربا کے لیے رہنے کے لیے رومز کا بندوبست کیا گیا ہے، ہاسپٹل کا بندوبست کیا گیا ہے، اور کالجز ہیں وہاں پہ، اور دینی مدارس، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر وہ چیز، کھانا پینا رہنا، اور جو دیکھنے کو آئیں گے وہ لوگوں کے لیے بھی اس طرح، وہ لوگوں کو بھی رہنے کے لیے رومز وغیرہ، ایسی رومز تیار کیے گئے ہیں۔ ایک ایسا کارنامہ انجام ہوگا جو یہ لوگ کی اب گلے کی ہڈی بن چکا ہے، اب گلے میں کانٹا بن چکا ہے، کیونکہ یہ لوگ یہ چیز برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہم نے کیا کر دیا اور یہ کیا ہو گیا، یہ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں، لیکن اب نہ بدل سکتے یہ لوگ، نہ روک سکتے یہ لوگ، کیونکہ پورے سنویدھان کے دائرے میں کیا جا رہا ہے کام، ان کے وجہ سنویدھان کو کہ دھجیاں نہیں اڑائی گئے، نہ زیادتی کی گئی۔ اب نہ بول سکتے یہ لوگ کہ جو ہے سو یہ ہمارے پاس ہے، یہ نکلا سو ہے، وہ نکلا سو ہے، وہ تھا، یہ تھا، یہ سب رکھ دے کے یہ تماشے جو کرے، وہ تماشوں کا دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اب انہوں یہ پچھتانے میں مصروف ہے۔ یہ ایک تاریخی مسجد بن جائے گی تو ساری دنیا کے لوگ آنا چاہیں گے اس میں۔ اب ان کو جو ہے سو بیٹھے بٹھائی کے جو ہے سو یہ بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا لاس ہونے جا رہا ہے۔ ان کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے، اور انہوں جو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تھے اس میں انہوں ناکام ہو گئے۔ اسی کے اوپر میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جس طریقے سے صاف صفائی کا سارا کام مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پہ سنگ بنیاد رکھنے کے لیے امام الکعبہ کو بلایا جا رہا ہے، جو کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 29 فروری کو وہ آ جائیں گے، یعنی رمضان سے پہلے یہ مسجد کی تعمیر شروع ہو جائے گی، اور یہ بہت تیزی سے کام چلے گا۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ شفٹوں کے اس میں چلے گا، 24 گھنٹے کام چلے گا، اور دنیا کا ہر وہ چیز وہاں پہ، دنیا سے ہر وہ چیز آئے گی جو چیز اسلامی دیشوں سے تعلق رکھتی ہے، اسلامی دیشوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تاریخی مسجد بننے جا رہی ہے۔ اب ماشاءاللہ بڑی تکلیف تو ان کو یہ سوچ کر ہو رہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا اور یہ کیا ہو گیا، ہم نے کچھ اور سوچا تھا اور یہ کچھ ہو گیا۔
अब इन्हों हर चीज़ में इनको नाकामी है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, और अभी तक हर चीज़ में नाकाम होते हुए आए इन्हों, किसी को सूरत दिखाने के काबिल नहीं है इन्हों, हर चीज़ में इनको सही तरीक़े से लगा है। अब बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस वीडियो का मतलब है जिस तरीक़े से आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, अबू भाई कब काम स्टार्ट होगा, वहाँ पे हलचल तो बड़ी देखी जा रही है लेकिन काम स्टार्ट अभी नहीं हुआ। जब तक संगे बुनियाद नहीं रखा जाएगा, अब जी रखेंगे, इमाम काबा अपने हाथ से रखेंगे और वहाँ पे नमाज अदा की जाएगी, पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके दूसरे दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा और सारा सामान जो ज़रूरत का जो सामान होता है वो सामान सारा उतर चुका है, वो सामान पूरा तैयार है। तो इसीलिए यही महीने में इमाम अल काबा को बुलाया जा रहा है, उन्होंने तारीख़ भी दे चुके हैं, आने का वक्त भी दे चुके हैं। अब ये सारी तैयारी ज़ोर शोर पे चल रही है और वहाँ पे जो खैमे जो लगाए जा रहे हैं, यानी डेरे जो बांधे जा रहे हैं, वहाँ पे कई सबों की तादाद में, क्या हज़ारों की तादाद में लोग सो रहे हैं, वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है, देखने लायक मंज़र हो गया है, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनकी सेहत के लिए बड़ी फ़िक्रमंद चीज़ हो गई भी है उनके लिए कि ये लोग सोचे थे क्या और क्या हो गया बोल के, इसमें ही वो लोग मुब्तला है अभी। लेकिन ये हमेशा ये अल्लाह की एक लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो गरजती है तो ऐसे ही बरसती है। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, इन्हों सोचे नहीं थे जो हो गया है वहाँ पर। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, एक ऐसी बाबरी मस्जिद, भला नाम बाबरी मस्जिद नहीं रहेगा, नाम तो दूसरा रहेगा, लेकिन जो तारीख़ी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है, भला वो ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन से एक 15 किलोमीटर दूर पर है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता और सब्र करने वालों के साथ हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रहते हैं, उनकी रज़ा भी रहती है। अब ये लोग जो करे हैं, अब वहाँ पे ये वो सुनने में आ रहा, अब लेकिन उसका कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है, वो सबूत भी आ जाएगा। उनकी परेशानी और उनकी जो परेशानी कैफियत है वहाँ की, मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह शेयर करूँगा और बराबर बताऊँगा। जो ये लोग जो परेशान हाल है, क्यों है, किस वजह से है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, कितना हिल रहा है, कितने फिट हिल रहा है और क्या क्या वहाँ पे इंजीनियर्स आके बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि